کے ساتھ نوازتے ہیں اور اللہ کو دن دہاڑے راستے گلی میں ہر جگہ اللہ کو سب و ختم کرتے ہیں. پیر پھسل جائے تو کیا غوث کا نعرہ لگتا ہے. اللہ کے گھر کی طرح سے حج کی بجائے ہر جگہ عرس ہو رہے ہیں. اللہ کے بندوں کے گھروں کے ساری نظر و نیاز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. وہ مشکل کشا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ داتا ہے، وہ بندہ پرور ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ سمیع الدعا ہے. اللہ کے ساتھ یہ ظلم آج یہ امت کر رہی ہے. پوچھوں کا کیا شکوہ کرے. آج ان کا یہ حال ہے. ان کے بڑے بڑے جو گزرے ہیں صدیوں سے یہی بات کہتے آئے ہیں. کبھی اللہ کی بات کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کو جن کو انہوں نے ولی بنایا ہے وہ ساتھی بنائے، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے وہ ذلیل الزام کہ جو یہود اور نصارہ اور منافقین لگاتے تھے. یہ سب کچھ یہ امت دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر مدد ہے. یہ ہے جو اس کی نگاہ میں عزت والے ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں اور ان کا نام آ جائے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے. اور توحید اللہ کی بندگی اور اکیلے مالک کی بندگی کا ذکر آئے تو اس کے بعد ان کا دل بھج جاتا ہے، ناگوار خاطر ہوتا ہے، کتنے بدل جاتی ہے. تو مالک یہی شکوہ کرتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کہ ان دنیا کے یہ لالچی ہیں جو اس پر ٹوٹ گرنے والے ہیں. یہ ان کا حالت یہ ہے اللہ کے جو دشمن ہیں. اذا ذکر اللہ وحدہ، اگر اللہ کی توحید کا ذکر آئے کہ وہی ایک مالک ہے، سب مخلوق ہے، ایک خالق اور سب مخلوق ہے، ایک داتا ہے اور باقی اس کے در کے بھکاری ہیں، ایک عرش والا ہے باقی سب عرش والے ہیں. اگر کہیں اس کا معاملہ ہو وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے، وہی نفع نقصان پر مالک ہے، وہی موت اور زندگی دیتا اور چھین لیتا ہے، اور وہی ہے جس کے سامنے جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون اس کی درگاہ کا راجا ہے اور کون سرفرازی کے تاج کا مستحق ہے. نہ یہ ایک مالک جب یہ بات آتی ہے اللہ کی توحید کو کھول کر سامنے لائی جاتی ہے اور ان کو چراغ دکھایا جاتا ہے کہ جن کو تم آج اپنے سر پر بٹھا رہے ہو یہ تو اللہ کے رسول تھے، یہ نمکار تھے لیکن نمکاری کی ہے. میں کبھی سوچتا تھا کہ کیوں بھیجا گیا. یہ لوگ اٹھتے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور یہ جو پکارنے والے پکار رہے ہیں کہ نمک کارو نمک حلالی کرو، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کو موقع نہیں تھا. اور مالک فرماتا ہے ظالم یہ سمجھتا تھا انہو ظن لن یحور، یہ جو کور کا زمانہ گزر رہا ہے عیش کا، یہ جوانی کا گرم سیال خون ہے، یہ کام و دہن کی لذتیں میسر ہیں، آنکھوں کے نظارے ہیں، کانوں کے سوالے بولے، یہ دور ہمیشہ رہے گا، کمان چڑھی رہے گی. تو مالک فرماتا ہے یہ سمجھتا تھا کہ یہ کور کا یہ زمانہ ہور میں تبدیل نہ ہوگا. اللہ یحور، کبھی اس کے عیش کے اوپر کبھی خدا کا ایک انگارہ نہ برسے گا. فرمایا یہ سمجھتا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ دینے والے نے دینے کے بعد ایک بات مانگی تھی کہ میرے بندے میرا کھاتا ہے، میری ہواؤں میں سانس لیتا ہے، میری زمین کے اوپر زندگی گزارتا ہے، میری بارش سے رزق حاصل کرتا ہے، سب کچھ میں نے دیا ہے، تیری آنکھ تیرا کان ہے، تو مدد ہے. اور میں نے تجھ سے صرف ایک بات مانگی ہے کہ دیکھنا تم میری بندگی کرنا، میرا غلام رہنا، اور میرے غلاموں کا غلام میری مخلوق کا بندہ نہ بن جائے. اور تو نے ظالم یہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مالک ایسے شخص کو اپنے سامنے لانے کے بعد کہے گا کہ آج اگر ساری دنیا جس کے لیے تو نے مجھے بلایا تھا اور میرے ساتھ ظلم کیا تھا سب میں دے دوں تو تو کیا آپ کے اس علاوہ سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دینے پر تیار ہو جائے گا؟ وہ کہے گا تو مالک اس سے کہے گا کہ میں نے ایک کتنی معمولی بات تجھ سے مانگی تھی کہ میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد میرے ساتھ کسی اور کو میری مخلوق کو ساجی نہ بنانا، لیکن تو نے یہ بات نہیں مانی. تو ایک وہ چیز جو مالک کے لیے گالی ہے وہ یہی چیز ہے کہ اس کا بندہ اس کا کھائے اور اس کے بعد گن گائے اس کے کسی مخلوق. اس کو مالک اپنے لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم شتمنی، بخاری بیان کرتے ہیں کہ مالک کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشرک جو میرے ساتھ میرے بندوں کو ساجی بناتا ہے کسی شکل میں وہ ذات ہو صفات
وہ حقوق و اختیارات کہیں بھی کہیں سزا برابر بھی تو مجھے سب کو ختم کرتا ہے، مجھے گالی دیتا۔ اور مالک نے بنا یہی تو ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ایک ہے کہ اللہ کو اپنا ایک مالک ماننے کے بعد انسان اپنے مالک کے سامنے جھک جائے اور اس کی غلامی کی انتہا کر دے، اس کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ محبت کی بازی لگائے اور اس کے دشمن اور طاغوتوں کا دشمن سب کچھ بیان کرنے کے بعد مالک بتاتا ہے کہ دیکھو ہمارا پیمانہ، دیکھو تمہاری نگاہ یہ بہت اونچا پیمانہ ہو لیکن یہی ایک پیمانہ ہے وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ کہ ہم تم سے اپنی بندگی کا جو مطالبہ کرتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہ تم ہماری غلامی کرو اور بس، فرمایا جو ہمارے دشمن ہیں جو اپنی غلامی کروا رہے ہیں، دنیا جن کے سامنے سر جھکاتی ہے، جن کے کہے کے اوپر اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان سے تمہاری دشمنی ہونا چاہیے، تمہارا کفر ہونا چاہیے، تب تمہارا ایمان ہمارے یہاں معتبر ہے، ورنہ یہ طرفہ ایمان جو ہو کہ تمہارے مانتے تو ہو لیکن اس کے بعد کہتے ہو کہ مجھ بھی راضی رہے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ اگر تمہاری یہ روش ہے تم دوغلے ہو، اور تمہارا یہ دوغلا ایمان تمہارے منہ پر ہم پھینک ماریں گے۔ اور آج امت مسلمہ یہی بربادی ہے، جس نے اس کو برباد کر ڈالا ہے، اس کے باتوں پر ٹھوکرے ہیں، اس کی آبرو کے کفن تکتا ہے، اس کی بستی میں دھواں اٹھتا ہے، صدیاں ہو گئی ہیں، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اور یہ دنیا کی بربادی تھی، یہ قوم برباد ہو جائے مٹ جائے، یہ اللہ کی بات آج دبی ہوئی ہے، اللہ کی کلام کی آج کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی مقام نہیں ہے، دین کا مذہبہ اڑاتے ہیں صرف باہر والے نہیں، یہ امت کے جو یہ جو اپنے زبان سے نعرے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مذاقے کے ساتھ نوازتے ہیں، اور اللہ کو دن دہاڑے راستے گلی میں ہر جگہ اللہ کو سب کو ختم کرتے ہیں، پیر پھسل جائے تو کیا غوث کا نعرہ لگتا ہے، اللہ کے گھر کی طرح سے حج کی بجائے ہر جگہ عرس ہو رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے گھروں کے ساری نظر و نیاز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ داتا ہے، وہ بندہ پرور ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ سمیع الدعا ہے، اللہ کے ساتھ یہ ظلم آج یہ امت کر رہی ہے، دوسروں کا کیا شکوہ کرے، آج ان کا یہ حال ہے، ان کے بڑے بڑے جو گزرے ہیں صدیوں سے یہی بات کہتے آئے ہیں، کبھی اللہ کی بات کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کو جن کو انہوں نے ولی بنایا ہے وہ ساجی بنائے، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے، وہ ذلیل الزام کہ جو یہود النصارہ اور منافقین لگاتے تھے، یہ سب کچھ یہ امت دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر مگن ہے، یہ ہے جو اس کی نگاہ میں عزت والے ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں اور ان کا نام آ جائے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور توحید اللہ کی بندگی اور اکیلے مالک کی بندگی کا ذکر آئے تو اس کے بعد ان کا دل بھیج جاتا ہے، ناگوار خاطر ہوتا ہے، کتنے بدل جاتی ہے، تو مالک یہی شکوہ کرتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کہ ان دنیا کے یہ لالچی ہیں جو اس پر ٹوٹ گرنے والے ہیں، یہ ان کا عالم یہ ہے، اللہ کے جو دشمن ہیں، اذا ذکر اللہ وحدہ، اگر اللہ کی توحید کا ذکر آئے کہ وہی ایک مالک ہے، سب مملوک ہے، ایک خالق اور سب مملوک ہے، ایک داتا ہے اور باقی اس کے در کے بھکاری ہیں، ایک عرش والا ہے باقی سب عرش والے ہیں، اگر کہیں اس کا معاملہ ہو وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے، وہی نفع نقصان پر مالک ہے، وہی موت اور زندگی دیتا اور چھین لیتا ہے، اور وہی ہے جس کے سامنے جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون اس کی درگاہ کا راندہ ہے اور کون سرفرازی کے تاج کا مستحق ہے، یہ ایک مالک۔ جب یہ بات آتی ہے اللہ کی توحید یوں کھول کر سامنے لائی جاتی ہے اور ان کو چراغ دکھایا جاتا ہے کہ جن کو تم آج اپنے سر پر بٹھا رہے ہو یہ تو اللہ کے دشمن تھے، یہ نمکخوار تھے لیکن نمکخواری کیے، فرمایا اس کے بعد ان کے دل بھج جاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ جو ان کے رحمت اللہ علیہ اور ان کے امام اور ان کے پیشوا ہیں، جن کے یہ گن گاتے ہیں، دن میں مناتے ہیں، جن کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کا ذکر آ جائے تو اذا ہم یستبشرون، مالک فرماتا کھل اٹھتے ہیں، آج اس امت کی یہی کیفیت ہو گئی ہے، تب کہیں میرے بھائیوں آسمان سے یہ انگارے برس رہے ہیں اور زمین اپنا لاوا اگل رہی ہے، اور یہ دنیا کی ذلت جو ماتھوں پر ٹھوکریں اور منہ پر
دھوپ کے ساتھ آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہرحال ایک آگ ہے، ذلت کی آگ، لیکن اگر یہی حال باقی رہا تو پھر جہنم کی آگ جو ہمیشہ جلاتی رہے گی، رشتہ داری کی ساری راہیں بند ہو جائیں گی، اس سے بچانے کا کیا موقع ہوگا. اس لیے آج اس کا موقع ہے کہ اللہ نے یاد دلایا ہے کہ اگر ایمان کے دعوے دار ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہر طرف باہر والے بھی اور اندر والا بھی اللہ کے دین کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، تو اپنی ذمہ داری پہچانو. مالک فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ اللہ کے بادی ہے، ان کا ایک ارادہ ہے، ایک مقصد ان کی نگاہ کے سامنے ہے کہ اللہ کے اس نور کو، نور ایمان کو، اس توحید کے اس نور کو اپنی پھوکوں سے کیا دیں. لیکن پروردگار اس کو تمام اتمام تک پہنچا کے رہے گا، اس وجہ سے کہ ایسے لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اٹھایا ہے، اپنے ساتھیوں کو آواز دی ہے. تو کوئی دیر کا آیا ہے، کوئی سویر آیا ہے، لیکن سارے مخلص آتے گئے ہیں، چاہے 5 سال لگے ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جب آئے ہیں تو پوری جان کے ساتھ آئے ہیں، پورے دل کے ساتھ آئے ہیں، اور پوری توانائیوں کو انہوں نے میٹ دیا ہے. یہ اللہ کی توفیق ملی ہے، اور آج ہم ان کے نام لیوا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں. لیکن جب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو اسلام کا نام لینے میں فائدہ ہے، اس وقت تک تو ہم اسلام کا نام لینے والے ہیں اور بڑے آواز کے ساتھ لیتے ہیں. لیکن اگر کہیں اس میں کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت کا موقع آنے لگے تو اس کے بعد چھٹک جاتے ہیں اور کترا جاتے ہیں. اور مالک فرماتا ہے دنیا یہ چاہتی ہے اور ہم نے اس کا انتظام کیا ہے کہ یہ بات دنیا میں نہ ہونے پائے. هو الذی، اور تمہارا مالک تو وہی ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. لیکن مالک اس کو پسند نہیں کرتا. مالک نے اس کا انتظام کیا ہے اپنے آخری نبی کو ہدایت کے ساتھ پوری رہنمائی اس کی ہے، کتاب کی ہے، اور ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ دین حق ہے جس میں ایک مالک کی پوجا ہوگی اور طاغوت کے ساتھ دشمنی اور کچھ کیا جائے گا. اس دین کو ساری دنیا میں غالب کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے. سارے انتظامات کریں اور اس کے بعد پھر وہی چیز جو آخری چیز ہوتی ہے سوالات کو استعمال کرنے کے لیے. اور اس طرح سے، اور دنیا میں یہ مشرک ہے، چاہے یہ بادشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوں یا خزانے کے سانپ بنے ہوئے ہوں یا دینداری کا کاروبار کرتے ہوں یا یہ عوام ہے جو ان کے ان مرا کے قبضے میں ہوتے ہیں، یہ مشرک جل جائے، ان کے کلیجے سے ہو کے اٹھے فرمایا ایک مقصد سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خود اللہ کے بندے بنے، بندگی کی انتہا کر دکھائیں دنیا والوں کے سامنے، اور اس کے بعد اللہ کی اس بندگی کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اس راستے کے اندر چوٹے کھا کر پہلائے اور زخم اٹھانے کے بعد شیرانہ وار چاٹ جائیں، ہجرت کے مقام آواز دے تو اس ایمان کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہر چیز کو ٹھوکر مار کر اور ثابت قدمی دکھائیں، اور اس کے بعد اولاد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو باطل کے مقابلے میں غالب کرتا رہے. تو یہ بیان کرنے کے بعد کہ بندگی کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ حمد و ثنا کر لی تم نے، نماز پڑھ لی، روزے اور حج زکات ادا کر لیے اور جو کچھ فرائض ہے، اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ تم نے تیر مار لیا، کامیابی کی منزل اب تمہارے قدموں میں لوٹے گی، تمہارے حق میں حق پہنچتا ہے. مالک فرماتا ہے یہ کہاں، یہ تو ابتدا ہے. تم عذاب علیم سے نہیں بس پا سکتے اگر تم یہی تک رہے، چاہے انتہا خلوص کے ساتھ. ورنہ بھی دو چیزیں اور باقی ہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ خود بندگی کریں، عمل صالح سے ثبوت دے، اور پھر دنیا والوں کو اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنے کے لیے بے محابہ کھود کر فسا بیما عمر و عارض علی المشرکین، کھود کر بات سمجھا دے گی توحید یہ ہے، یہ نجس دامن ہے جس کی کوکھ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ سرچشمہ صافی ہے، یہ ایمان کا اور توحید کا، یہ حد بھلائی اس سے نکلتی ہے. اور اس راستے میں پھر برداشت کرتے رہے جو آتا رہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم. ایسا ایمان ہو کہ آگ لگا دے اپنے ماحول میں، ماحول برداشت نہ کر پائے، اور پھر وقت آتا ہے کہ نکاح وقت کرے، ہجرت کے مقام آواز دے. فرمایا جو ہمت بس
اس کے بعد لبیک کہنے کے بعد ہر چیز کو ٹھکرا دے ایمان کے لیے، اس کے بعد وجاہدوا، اور پھر یہ نہیں کہ اب سستانے کے لیے پیر پھیلائیں اور کمر کس لیں، کبھی اس کے بعد آخری مارکا آ رہا ہے جہاں فولاد استعمال ہوتا ہے، سر چلتے ہیں اور سینے چاقو دے فرمائیے اگر اولئک یرجون رحمت اللہ، اگر اللہ کی رحمت کے یہ امیدوار ہیں بھلے سے ان کو اب پہنچتا ہے، اور جو اس سے کم تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا، وہ فضلے ہیں ان کے لیے مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اور اگر یہ ہمت نہیں ہے، ایمان اور نماز و روزے تمہارا معاملہ ہے، دین کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھنے اور اس راستے میں جم کر کھڑے ہونے اور یہاں تک کہ کھانے ادھر جانے، تو اس کے اوپر بھی سب چلنے کا ارادہ نہیں ہے تو مرتد ہو جاؤ، اچھا ہے تمہارے لیے۔ نامرادوں اور نامردوں کے لیے اللہ کا یہ دین نہیں کرائے، تو یہ حق اپنے بھی اللہ، اور اللہ اس کے بعد یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ذمہ داری تم نے دیکھ لی، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ایمان لانے کا تمہارا وعدہ برقرار ہے، اب سنو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا یہ بات تو تم نے دیکھ لی کہ اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد ایک مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو اللہ کے باطل طاقتیں ہیں ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ ہونا چاہیے اگر تمہارے ایمان میں گرمی اور خلوص ہے۔ تو فرماتے ہیں ایمان دارو، کیا تم کو میں وہ بیوقاف اور سوداگری بتاؤں کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا سکتی ہے؟ بڑے درجات کا معاملہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، یوم آخرت پر، سب جتنی ایمان والی باتیں ہیں تو اس میں ایک میں سمیت ایمان لکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صاحب کو اپنا آخری رسول مانو۔ تمہارے ساتھ دیکھو کیا ان کی حالت ہے۔ ایمان کی جب دعوت تم کو دی ہے تو اس سے پہلے جب اللہ نے ان کو پیغمبری پر مبعوث کیا ہے تو ان کی حالت کیا تھی دنیا کے لحاظ سے؟ ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ دولت کے اندر نہا رہی تھی، لیکن تاجروں تم کیا سمجھ پاؤ دعوت کیا ہوتی ہے؟ دعوت اور تجارت کا فرق پہچانو کہ 13 سال کی اس کوشش کے اندر یہ ساری دولت ختم ہو گئی، کمائی دنیا بڑھنے کی بجائے ایک ایک دن کم ہوتی گئی، اور دائی کا یہ کام ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے مالک تیرے راستے میں جو دنیا جاتی ہے پروردگار یہ جائے تو تیرا شکر ہے، کرم فرمائی ہے کہ تم نے یہ توفیق۔ یہاں تک کہ بخاری کی حدیث آتی ہے کہ جو دوپہر کو حضرت ابوبکر پہنچے ہیں ہجرت کے جانے کا جب ارادہ ہوا ہے، نبی حضرت ابوبکر کے گھر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں پہنچے ہیں، وہ تعجب انگیز بات تھی۔ حضرت اسماء بیان فرماتی ہے بخاری کی حدیث میں کہ ہم لوگ گھبرا گئے کہ یہ بات کیا ہے، اس وقت تو آپ کبھی نہیں آیا کرتے تھے۔ پھر اسماء کہتی ہے میرے والد ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہاں سے اگر کوئی غیر ہے تو یہاں سے ہٹا دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، سچی بھی نہیں ہوئے عائشہ۔ تب آپ نے کہا کہ اللہ نے اب مجھے اجازت دے دی ہے، میرے اور بہت سے ساتھی جا چکے ہیں مدینے کہ اب میں مدینے ہجرت کرتا ہوں۔ تو ابوبکر نے کہا کہ کیا مجھے بھی شرف سفر آپ کے ساتھ ہم سفری کا ملے گا؟ آپ نے کہا۔ یہ سننے کے بعد اسماء کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ بوڑھا میرا باپ بوڑھا ہو رہا ہے اور یہ آنسو بہا رہا ہے، اس بات کے اوپر اس میں اب آنسو بہانے کی کیا بات تھی؟ وہ نہیں سمجھ پاتی کہ خوشی کے آنسو تھے کہ اتنا بڑا موقع ہے اور نبی کے ساتھ جس کو شرف ہو جاتا ہم سفری کا مل رہا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بات میرے والد حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ امید تھی کہ یہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں نے 2 اونٹنیوں کو اس سفر کے لیے پوری طرح سے کھلا پلا کے تیار کر رکھا ہے، ایک آپ کے ساتھ آپ کی ہے اور دوسری پر میں سوار ہوں گا۔ تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ابوبکر بہت اچھا، میں تمہاری اونٹنی لوں گا لیکن یہ ہجرت کا معاملہ ہے، میں عاریتاً نہیں بلکہ میں اس کو خرید لوں گا ویسے، لیکن میرے پاس قیمت ابھی نہیں ہے، ادھار پر مجھے دے دو اور اپنی اونٹنی پر میں سفر کروں گا۔ تو یہ حال ہو گیا ہے 13 سال کے اندر۔ یہ جو آج ہمارے ممبر اور محراب کا جو دینداری کی دعوت دیتا ہے
دیکھو صبح اٹھتا ہے، گنتا ہے کل کتنا تھا اور آج کتنا ہے، سرمایہ دیکھتا ہے کہاں پر. یہ تاجر جو ہے کہیں تاجر ہوتا ہے کہیں دائی ہوتا ہے، بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کے اندر ضد ہے. تو دائی کا عالم یہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمانداروں اگر مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے اور ایسی محبت ہے، محبت جائز محبت تو اللہ نے اجازت کی ہے، اس میں خیر و برکت ہے، اس کا ثواب بھی ہے. لیکن اگر اللہ کے معاملے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی یہ رکاوٹ بن جاتی ہے تو پروردگار فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ان سے کہہ دیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی. لوگوں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں. تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارا کٹمب اور قبیلہ ہے، تمہاری تجارت اور تمہارا روزگار ہے، تمہارے محل، تمہارا گھر، تمہاری حویلی ہے. اگر یہ چیز تم کو اللہ اور اس کے رسول سے کے ساتھ محبت کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے روک رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ زبردستی نہیں کرتا. فتربصوا انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تم پر صادر کر دے. اور کان کھول کر سن لو کہ ایک لوگوں جو ایمان کا اقرار کرنے کے بعد کتراتے ہیں اور ان چیزوں کو تم ترجیح دو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے ہٹاؤ تو تم فاسق ہو. چاہے بڑے بڑے دعوے تمہارے ایمان کے ہوں، چاہے تم بدر و حق کے اندر شریک رہے ہو اور تم نے کہیں کمی نہ دکھائی ہو. لیکن ایک مرتبہ بھی اگر تم نے اس راستے میں کوئی کمی ظاہر کی تو اس کے بعد انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ صادر فرمائے. اور تم یاد رکھو کہ پروردگار لا یہدی، یہ تو پروردگار ہے، وہ پروردگار ہے، جن کو پروردگار راہ کی دکھایا جاتا ہے کو پادا ہمارے کو نہیں جا سکتا. اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جب تک تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیے جنت کے بدلے میں. ایمان کا معاملہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زبان کے دو بول ہیں بولے اور جب چاہو اسے بھول گئے. فرمایا اس کے معنی یہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے ایمانداروں اگر مخلص ہو، جان اور مال تم نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیے ہیں. اب یہ معاملہ نہیں ہے کسی موقع پر جان و مال کو سنبھال کر رکھو اور اللہ کی دین کا تقاضے جو ہیں ان کو بچے کوئی ڈال دو. فرمایا یہ نہیں، جنت تمہیں دیں گے، اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تمہیں کرنا ہوگا. اور اس کے بعد فوراً مالی فرماتا ہے کہ جو ایسے وعدے میں ایمان کے وعدے میں مخلص ہوتے ہیں وہ آخری حد تک جاتے ہیں. جو قاتلون بہت نمازیں، روزے، حج و زکات، یہ تبلیغ دین، اس میں چوٹ کھا کے سہلا لینا، پیٹ کے اوپر چوٹ قید و بند کے تو سب ہے، لیکن آخری چیز ان کے عزائم میں ہوتی ہے کہ اس کے بعد میدان جنگ میں اللہ کے دین کی سربراہی کے لیے سر بکف جائیں گے، کفن بکف جائیں گے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائیں گے اور شہادت کی تمناؤں سے بھرپور دل کے ساتھ اللہ کی طرف سے اس عنایت اور کرامت کو جو شہادت کی شکل میں آتی ہے اس کو آواز دیں گے. فرمایا یہ جب تم کرو گے یہاں تک جاؤ گے سب کہیں عزائم ہو چاہے موقع نہ آئے، اور اس کے ساتھ سب کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار تمہاری ایمان کی قدر کرے، آپ کی لفتوں سے تمہیں بچا لے اور پھر ان مقامات میں داخل کر دے جہاں وہ فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں صرف تمہاری مشیت راج کرے گی، تمہاری مشیت میں ممالک کی مداخلت نہ کرے گا. خالدین ہمیشہ کی بات ہے، کان علی ربک وعدۃ مسئولہ. اگر کبھی جنتوں کے اندر جواب مت دو یہ کچھ کرنے کے بعد آئے ہو مخلصوں، نمک کھلا لو، پھر تمہاری مشیت راج کرے گی اور تمہاری مشیت میں کبھی مداخلت نہ ہوگی. بقدر محال میری طرف سے مداخلت ہو جائے تو میں نے اپنے کو مسئول بنایا ہے، تم کو حق دیتا ہوں کہ پوچھ سکتے ہو کہ مالک تم نے وعدہ کیا تھا یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک انداز ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ تو آگ لگے گی، یہ ایمان کا اقرار ہے اور پھر پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف.
مالک فرما رہے تھے روتی ہیں کہ کنارے کھڑے ہوئے ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ کی بندگی وہاں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابتدا صاف ہے، راستہ ہموار ہے، 2-4 قدم چل لیتے ہیں، مشکلات اور مصیبتیں آئیں، چوٹ لگنے کا کوئی خطرہ پیدا ہوا تو کھسک جاتے ہیں۔ فرمائے ان منافقوں کو ان کی ہزار فوج ہو، لاکھ اور کروڑ ہو، یہ قصو خواہشات سے بھی حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں، اس گندگی کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہے جو ناک سے گندگی کو چھیلتے ہوئے چلتا ہے۔ مالک کی یہاں ایک ہی قدر ہے، ایمان کی، اور ایمان کی غیرت کی قدر ہے پروردگار کی یہاں۔ اور آج ہماری بے غیرتی یہ صاف بات ہے کہ کبھی کوئی ہمارے کسی بھائی، کسی عزیز، کسی بات کو گلی گلی پیچھے گالی دی جائے تو کبھی ہم برداشت نہیں کریں۔ اور یہ سارے نعرے جاری مشکل پشا اور یا قوس یا پیر بابا پر لے کے مدرسہ یہ سارے ہو رہے ہیں، نظر نیازیں ہر طرف ہو رہی ہیں، گھر یہ حج کی طرح سے یوس منایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ یہ سلوک ہے، اور نام بھی دیے جا رہے ہیں، کوئی داتا ہے، کوئی تقدیر ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ظلم کی انتہا ہے کہ اللہ کہتا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اگر تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے اللہ ہی تم کو دے سکتا ہے، اس کے خزانے پورے ہیں، تمہاری حاجتیں بے حساب اور حالات نوعیت کی ہے، اور اللہ کے حاجت ہے، اس لیے اللہ سے اگر مانگنا ہے تو اس کے اسماء الحسنی کا چاہے وہ ذاتی نام ہو اللہ کے یا صفاتی نام ہو، الرحمن الرحیم الوہاب الدیان ہے۔ مالک فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ یہ اس کی رحمت میں جوش پیدا کرنے کے لیے ان ناموں کو استعمال کرو، اللہ سے دعا کرو، وہی دینے والا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا کرنا کیا کرنا صحیح بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ایماندار بیٹھ گئے اور دعا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں، یہ فجر پاک کے سطح میں قبول فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے سب کا میری ذات اور میری صفات میرے اسماء الحسنی ہے، میں نے تم کو بتا بھی دیا، لیکن یہ آج مسلمان کہتا ہے بتا تو دیا ہے لیکن ہم سمجھے کی بات ہے، میرے رسول کا کیا مقابلہ؟ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ شدید توحید اور کیسی خوبصورت انداز میں اس میں کیا خرابی ہے؟ اللہ ہمیں صدقہ دو تو ہمارے نام ہے، ہماری ذات کا صدقہ دو، ہم سے کوئی بڑا ہے کون ظالموں کو جو اللہ ناموں کے اندر الحاظ کرتے ہیں اس سے بڑے بھی نام لے کے آتے ہیں، یہ حد پر آپ کے سامنے بات اگر کبھی نہیں آئی ہے، جن کے سامنے جس انداز سے بات آتی جاتی ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر اللہ کے دین کے لیے اگر اس دل سے خوف ہے کہ اس دن ایسا ہے کہ وہاں نہ کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی فدیہ دینے سے جان بچے گی، نہ کوئی ایسا طاقتور ہے یا اللہ کے فیصلے بدلوا دے، اور پھر اس کے بعد اگر سب سے کم جس کو عذاب ہوگا اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے پیر میں 2 انگارے تلوے میں رکھے جائیں گے، اور وہ انگاروں کی گرمی کا یہ عالم ہوگا اس کی جوالت، جسم کی جوالت جو بتایا ہے کہ جب انگاروں پر بیٹھے گا یہ جہنمی، تو اس کی جو بیٹھک ہے یہ 1.5 فٹ کی نہیں، یہ ہزاروں گز اور میل کی بن جائے گی تاکہ انگاروں پر بیٹھنے کا مزہ آ جائے۔ تو پروردگار کے جو قرآن جو فرماتا ہے مجھے سیابن میں نار، اس آگ کے اندر آگ کے کپڑے کاٹ کر جس میں آگ لگنے کے بعد اور جلے گی، وہ کپڑے پہنائے جائیں گے کہ سب من فوق رؤوس الحمیم، اور سر کا جو حصہ کھلا رہ گیا ہے اس سے جہنم کے اوپر جہنم کا پانی ڈالا جائے گا، یہ سب معافی بتوئی محدود، اور وہ جو پیٹ کو کاٹتے ہوئے ہاتھوں کو تک پہنچ جائے گا اس کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، بھون ڈالے گا، اور جو کھال پر پھسل جائے گا وہ جلتا دے گا کھال، اور فرمایا یہی کھال جلنے کے بعد یہاں مر جاتا ہے، فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک کھال جل جائے ہم فوراً دوسری بنا دیں گے تاکہ اصلہ کبھی نہ آئے۔ تو یہ 2 اجسام ہیں زمین اور آسمان کے جن کے اندر فرق ہے، اور اللہ کی جنتیں ہیں جہاں قصو خواہشات کے لیے جو سورج کی ہر طرف کو چن کر سینے سے لگائیں، اور ایک پھینکے ہوئے ٹھوکرے ٹھکرائے ہوئے جو لکمے کو چن کر اپنے پیٹ میں اتار لے اور شکریہ ادا کرے، ان کے لیے یہ اللہ کی کتاب نہیں آئی ہے۔ اللہ کی کتاب تو آئی ہے، وہ کہتی ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، دنیا میں دوسروں کی بڑائی ہو رہی ہے اور تم چپ رہو گے اگر تم ایماندار ہو، اگر تم چپ رہتے ہو تمہارا ایمان تمہارے اوپر پھینک دیے جانے کے لائق ہے، اللہ کے آپ پہنچنے کے بعد حالت نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ بس نعرے لگائے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہی تمہارے قدم چھوڑے گی، تم معلوم ہوا
کہ جو آسمان پہ جو اس وقت برزخ میں زندہ ہے سارے انبیاء، حضرت عیسیٰ بھی، حدیثہ اپنی اپنی جسمانی دنیاوی جسم کے ساتھ اور دوسرے برزخی جسم کے ساتھ، وہ یہاں نہیں آئے تھے اس شکل میں، بلکہ اللہ نے دنیا میں جو ان پیغمبروں کا جو شکل صورت جو جسہ جو ہوتا تھا اپنے پیغمبری کے زمانے میں موجودہ طور پر اپنی قدرت سے سب کو جمع کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھوا دی تاکہ یہ ایک ثبوت ہو جائے کہ آپ امام کر دیا۔ باقی روح والا نہیں، آنے جانے کا معاملہ نہیں، اللہ کی تنظیم اور تمہاری سے جمع کر دیا، اور روحیں نئے نئے جذبوں کے ساتھ اوپر آسمان پر جہاں پوچھنا پڑا ہے من ہاذا من ہاذا من ہاذا من ہاذا۔